باپ کا نام عثمان، کنیت ابو قافہ اور والدہ کا نام سلمہ، لیکن آپ کی کنیت ام خیر سے زیادہ پکاری جاتی تھی۔ آپ کا تعلق قریش کے خاندان سے تھا اور چھٹی پشت میں آپ کا شجرہ نسب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ازواج بیویوں کی تعداد 4 ہے۔ آپ 2 نکاح مکہ مکرمہ میں کیے اور 2 مدینہ منورہ میں۔ ان ازواج سے آپ کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا نکاح قریش کے مشہور شخص عبدالعزیز کی بیٹی ام کنیلہ سے ہوا۔ اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بڑے بیٹے حضرت سیدنا عبداللہ اور ایک بیٹی حضرت عاصمہ پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح ام رومان زینب سے ہوا۔ ان سے ایک بیٹا سیدنا عبد الرحمن اور ایک بیٹی ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسرا نکاح حبیبہ بنت خارجہ بن زید سے کیا۔ ان سے آپ کی سب سے چھوٹی بیٹی ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوتھا نکاح سیدنا عاصمہ بنت امیر سے کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ان سے پہلے آپ کے بیٹے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے۔ عام حالات میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نہایت نرم مزاج تھے۔ مدینہ منورہ کے یہودیوں اور منافقوں کی طنزیہ باتوں پر تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آتے تھے، مگر کبھی اپنے قریبی رشتہ داروں کی طرف سے بھی انہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بے ادبی کا ہلکا سا بھی شبہ ہوتا تو اس پر سخت رد عمل کا اظہار فرماتے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے والد ابو قافہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں نازیبا کلمات کہے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے انہیں زور سے دھکا دے دیا کہ وہ دور جا گرے۔ بعد میں آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارا ماجرا سنایا تو آپ نے پوچھا، اے ابوبکر، کیا یہ واقعی ہی تم نے ایسا کیا؟ عرض کی، جی ہاں۔ فرمایا، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی میں اس کا سر قلم کر دیتا۔ ترجمہ: یعنی اگر تم اس کو مدد نہ دو گے تو اللہ نے اس کو مدد دی ہے جس وقت اس کو نکال دیا تھا کافروں نے، جس وقت وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے رفیق سے کہتا تھا، غم مت کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت سے مراد ابوبکر ہیں۔ یہ وہ منقبت ہے کہ جس میں کوئی دوسرا صحابی آپ کا شریک نہیں۔ ایک روز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شاعر حسان سے پوچھا کہ کیا تم نے ابوبکر کی شان میں کچھ کہا؟ حسان نے عرض کی، جی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سناؤ، میں سنتا ہوں۔ پس حضرت حسان نے 2 اشعار پیش کیے۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب تھے۔ لوگوں کو خوب معلوم ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق میں کسی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر نہیں فرمایا۔ ترجمہ: اور جو لایا سچی بات اور سچ مانا۔ ترجمہ: اور بچایا جائے گا اس سے، وہ بڑا پرہیزگار ہے جو دیتا ہے اپنا مال پاک ہونے کو، اور نہیں کسی کا اس پر احسان کہ وہ بدل دیا جائے گا، مگر واسطے چاہنے رضامندی اپنے پروردگار بلند کی، اور بے شک وہ آگے راضی ہوگا۔ تشریح: یہ آیت بلا اتفاق حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا انیسہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بننے سے 3 سال پہلے اور خلیفہ بننے کے 1 سال بعد بھی ہمارے پڑوس میں رہتے۔ محلے کی بچیاں آپ کے پاس اپنی بکریاں لے کر آتیں، آپ ان کی دلجوئی کے لیے دودھ دو دیا کرتے۔ جب آپ کو خلیفہ بنایا گیا تو محلے کی ایک بچی آپ کے پاس آئی
اور کہنے لگی اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، آپ ہمیں دودھ دو کر نہیں دیں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں، اب بھی میں تمہیں دودھ دو کر دیا کروں گا، اور مجھے اللہ کے کرم سے یقین ہے کہ تمہارے ساتھ میرے رویے میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ چنانچہ خلیفہ بننے کے بعد بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان بچیوں کو دودھ دو کر دیا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا عقبہ بن حارث سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت ابوبکر عصر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے اور حضرت حسن کے پاس سے گزرے جو اس وقت بچوں کے پاس کھیل رہے تھے۔ آپ نے نہایت ہی شفقت سے انہیں اٹھا کر اپنی گردن پر بیٹھا لیا اور فرمایا مجھے میرے والد کی قسم تو میرے محبوب سے مشابہ ہے، اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشابہ نہیں۔ یہ سن کر حضرت علی مسکرانے لگے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابوبکر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر بارگاہ رسالت کے 3 مہمانوں کو اپنے گھر لائے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گئے اور گفتگو میں مصروف رہے، یہاں تک کہ رات کا کھانا آپ نے دسترخوان نبوت پر کھا لیا اور بہت زیادہ رات گزرنے کے بعد مکان پر تشریف لائے۔ ان کی زوجہ نے عرض کی کہ آپ مہمانوں کو گھر چھوڑ کر کہاں تشریف لے گئے تھے؟ آپ نے فرمایا کیا اب تک مہمانوں کو کھانا نہیں کھلایا؟ زوجہ نے عرض کی کہ کھانا پیش کیا تھا مگر انہوں نے صاحب خانہ کی غیر موجودگی میں کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ یہ سن کر آپ اپنے صاحبزادے عبد الرحمن پر بہت زیادہ خفا ہوئے، پھر آپ خود مہمانوں کے ساتھ کھانے پر بیٹھ گئے اور سب نے خوب شکم ہو کر کھانا کھایا۔ ان مہمانوں کا بیان ہے کہ جب ہم کھانے کے لیے برتن سے لقمہ اٹھاتے تھے تو جتنا کھانا ہاتھ میں آتا تھا اس سے کہیں زیادہ کھانا برتن میں نیچے سے ابھر کر بڑھ جاتا تھا، اور جب ہم کھانا برتن میں نیچے سے ابھر کر بڑھ اور جب ہم کھانے سے فارغ ہوئے تو کھانا بجائے کم ہونے کے برتن میں پہلے سے زیادہ ہو گیا۔ جب یہ معاملہ آپ کی زوجہ نے دیکھا تو قسم کھا کر کہا یہ تو پہلے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ پھر آپ اس کھانے کو لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ جب صبح ہوئی تو اچانک مہمانوں کا ایک قافلہ دربار رسالت میں حاضر ہوا جس میں 12 قبیلوں کے سردار تھے۔ ان سب لوگوں نے یہی کھانا کھایا اور قافلہ کے ساتھ تمام سردار اور تمام مہمانوں کا گروہ اس کھانے میں سیراب ہوا، لیکن پھر بھی اس برتن سے کھانا ختم نہ ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے 10 اقوال: زبان کو شکوہ سے روک، خوشی کی زندگی عطا ہوگی، شکر گزار مومن عافیت سے قریب تر ہے، خوف الہی علم سے ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ سے بے خوفی جہالت سے ہے۔ گناہ جوان کا بھی بد ہے لیکن بوڑھے کا بدتر ہے، جاہل کا دنیا میں مشغول ہونا بد ہے لیکن عالم کا بدتر ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سستی عام لوگوں کے لیے بد ہے لیکن عالموں اور طالب علموں کے لیے بدترین ہے۔ نماز کو سجدہ لہو پورا کرتا ہے اور روزے کو صدقہ فطر پورا کرتا ہے۔ گناہ سے توبہ کرنا واجب ہے مگر گناہ سے بچنا واجب تر ہے۔ 100 درہم میں سے 2.5 درہم غریبوں اور دنیا داروں کی زکوٰۃ ہے اور صدیقوں کی زکوٰۃ تمام مال کا صدقہ کر دینا ہے۔ 14 ہجری بلا مطابق 23 اگست 634 کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ اپنی وفات سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو ترغیب دی کہ وہ حضرت عمر کو خلیفہ تسلیم کر لیں۔ لوگوں نے آپ کی ہدایت پر حضرت عمر کو خلیفہ تسلیم کر لیا۔ وفات کے وقت حضرت ابوبکر صدیق نے وہ تمام رقم جو بطور وظیفہ آپ نے بیت المال اپنی وراثت سے بیت المال کو واپس کر دی۔ زندگی میں جو عزت و احترام آپ کو ملا بعد وصال بھی آپ ہی کے مستحق ٹھہرے۔